اور حالات حاضرہ میں کرونا کی وجہ سے جو تراویح پر حملہ کیا جا رہا ہے، اللہ اس حملے سے بھی امت کو بچائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں، گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جب رمضان میں ہر سال مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں رمضان کے اندر، تو عالم کفر پر ہیبت طاری ہوتی ہے کہ مسلمان صرف نام کے مسلمان نہیں، کام کے بھی مسلمان ہیں، کہ دن کو روزہ رکھا ہوا تھا، تھکے ہوئے بھی تھے، اس کے باوجود 4-5 بندے نہیں، کروڑوں بندے قیام کر رہے ہیں، اور پورا قرآن زبانی پڑھنے والے بھی موجود ہیں اور سننے والے بھی موجود ہیں۔ یہ جو میسج جاتا تھا کفر کو، یہ کچھ چھوٹا نہیں تھا، اور ان کے لیے یہ موت کا پیغام تھا، چونکہ اب کرسچن اور جیوز وہ اپنا ایک حافظ نہیں دکھا سکتے، چونکہ کتاب ہی نہیں صحیح پوری، تو یہ لاکھوں حافظ ان کے لیے پیغام میں موت ہیں۔ اور پھر اس طرح یعنی قیام میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا اور اتنا پیار سے پچھلوں کا سننا اور اس پر پابندی کرنا، یہ اس امت کی ایک زندگی کی دلیل قرار پائی ہے۔ تو بے شک گھروں میں بھی جائز رہی اور انفرادی جماعت کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، مگر جو جماعت میں پڑھنا ہے یہ افضل ہے۔ اور پھر یوں جماعت جو مساجد کے اندر صدیوں سے ہو رہی ہے، یعنی یہ موقع ہے کہ پہلی بار وہ تراویح کا رنگ ختم کیا گیا، اب اس سے خوشی صرف غیر مسلم قوتوں کو ہوگی۔ یہ نقصان جو ہے اس پر ہم تڑپتے ہیں کہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ کون سا حاکم تھا کہ جس کے عہد میں تراویح لٹی، اور کون سے اس زمانے کے مفتی تھے کہ جنہوں نے اس کے لیے جواز پیدا کیا، اور بالآخر بغلیں کفار نے بجائیں۔ اب دوسری طرف امرناتھ یاترا جو ہے، جو ہندوستان میں بھارت میں 43 دن وہ یاترا کی جائے گی اجتماعی شکل میں، اور انہوں نے سوشل ڈسٹینس کا انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے وہ اپنی یاترا کو کینسل کرنے کا انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم کریں گے، تو تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جھوٹے تو اپنی یاترا پر قائم رہے، اور انہوں نے سوشل ڈسٹینس کو کچھ نہیں سمجھا، اور ادھر 14 صدیوں کے بعد سچوں کے اندر ایسا وقت بھی آیا کہ اپنی وہ مؤکد سنت جو شاعر میں سے ہے اس کے اندر پسپائی اختیار کر لی گئی، جو کہیں تو عملاً مسجدیں سیل ہونے کی وجہ سے یا 4-5 بندے کی نماز کی وجہ سے، جیسے پولیس والے جیسے چلتی ہے چلی چلا لیتے ہیں، کہیں مطلقاً بند، کہیں 2-4 بندے داخل ہو گئے تو دروازے بند۔ اور پھر سندھ میں تو باقاعدہ قانون بھی یہ ہے کہ 4-5 بندے کو ہی اجازت دی گئی ہے، تراویح کی باقی پڑھ ہی نہیں سکتے، قانونی طور پر وزیر اعلیٰ وہاں کا یہ اعلان کر چکا ہے۔ اور جہاں پڑھی جا رہی ہے اور 6-6 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کے، تو یہ تاریخ کی 14 صدیوں میں ایسی تراویح تو کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ اس طرح کھڑے ہوئے لوگوں کو کوئی سمجھتا کہ یہ تراویح پڑھ رہے ہیں۔ اس بنیاد پر یعنی یہ صد افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ تراویح پر اتنا بڑا حملہ محض ایک وہم کی وجہ سے یعنی مرض کا وہم ہے۔ خدا نخواستہ کوئی ایسی مثال نہیں پورے ملک کا ایک گاؤں بھی کہ جہاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیکھا گیا 10 لوگ اس چوک میں ان کی لاشیں پڑی ہیں، 15 کی اگلی گلی میں پڑی ہیں، 100 بندہ مسجد میں جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ ایسی صورتحال تو ایک گاؤں میں بھی نہیں بنی، ایک گلی میں بھی نہیں بنی، اور نہ ہی اعلانیہ کوئی ایسا بندہ چلتا پھرتا اچانک گلی میں تڑپ تڑپ کے یوں مر گیا ہو کہ پتہ چلی کرونا سے مر گیا ہے۔ ایک بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے، یہ ایک واہمی ہے سب کچھ، اور اس میں کتنے لوگ ہیں جو ویسے فوت ہوتے ہیں اور ان کو کرونا کا بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہ پکھنڈ ہے ایک
چلو اگرچہ وہ ہو بھی بیماری، لیکن ہمارے ہاں جو چھٹی کی جا رہی ہے اور پھر وہم کی بنیاد پہ جو سنت کو بدلا جا رہا ہے، یہ کوئی چھوٹا المیہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کو محفوظ رکھے، اور یہ جو اختراعات ہیں امت کے اجماعی کاموں کے اندر، اللہ اس سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے